السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کی قسط نمبر 17 رائٹر ایمن رضا کے ساتھ۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے اس نے مجھے میری ماں سے الگ کرنا چاہا، میں نے اسے اس کے بیٹے سے الگ کر دیا، بات ختم۔ اس وقت سردار کا لہجہ ظالم حد تک شفاف تھا۔ صحیح کہا تم نے، اگر وہ مر بھی جائے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے نا سردار؟ یلدرم نے دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے دلچسپی سے کہا۔ تو سردار کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ اچھا نہیں لگا میری بات سن کر؟ اس کی بات سن کر سردار نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی تھی۔ اسے اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی بکواس بند کرو، سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ کیوں برا لگ رہا ہے کہ ہم میری بات سن کر؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ وہ تمہارے لیے مر گئی ہے، اور اگر وہ اصل میں مر بھی گئی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یتیم تو یارم ہوگا نا، تم نہیں، کیونکہ یارم صرف اس کا بیٹا ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے کل؟ وہ مل نہیں رہی، کیا پتا وہ پہلے ہی مر گئی ہو۔ کوئی درندے اس انجان شہر میں اسے نوچ کھسوٹ کر کھا گئے ہوں، یا پھر وہ کسی کھائی میں گر گئی ہو۔ اور ویسے بھی تم تو یہی چاہتے ہو کہ وہ مر جائے، تو اس سے اچھا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے۔ اس کی بات پر وہاں کھڑے ہر ایک شخص کی روح تک لرز گئی تھی، جبکہ سردار اپنا آپا کو پاس آیا تھا اور اسے پے در پہ مکے مارتا چلا گیا۔ یلدرم تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائے گی وہ، پلیز ایسی باتیں مت کرو، آلیان نے اسے سردار سے چھڑاتے غصے میں کہا۔ سردار کو سانس چڑھ چکا تھا، وہ واپس جانے کو پلٹا تھا جب یلدرم کی بات پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ جانتے ہو سردار، میں دعا کرتا ہوں کہ عفاف مر جائے، کیونکہ اگر وہ بچ بھی گئی تو اسے یارم کی جدائی مار ڈالے گی۔ یلدرم یہ کہتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اپنی بات سے وہ سردار کے دل کو بری طرح کچل کر لہو لہان کر چکا تھا۔ اس بات کو 3 ماہ ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی بھی اب تک عفاف کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ سردار بظاہر عام انداز میں اس بات کو 3 ماہ گزر چکے تھے، ان میں سے کوئی بھی اب تک عفاف کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ سردار بظاہر عام انداز میں سب کے ساتھ رہتا تھا، دوستوں سے ملنا جلنا بھی جاری تھا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑکیوں سے میل ملاقات بھی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بیوی کا روگ دل سے لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکیاں اس کے کمرے میں جاتی ضرور تھیں، مگر اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ سردار کسی کو اپنے پاس تک آنے نہیں دیتا تھا۔ اس کی زندگی پوری بدل کر رہ گئی تھی۔ سب اسے ڈھونڈنے میں جب ناکام ٹھہرے تھے تو سردار نے بغیر کسی کے علم میں لائے عفاف کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا، اور وہ بھی ناکام ٹھہرا تھا، اور یہی بات اس کے اعصاب جھنجھوڑنے کا باعث بن رہی تھی۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ اس نے مہنگے سے مہنگا انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا، مگر کوئی بھی اس کی چھوٹی سی خبر نہ لا پایا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تیش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ آج صبح وہ سب پھر اکٹھے ہو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ان دنوں یہ ہوا تھا کہ یلدرم کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف پیاری اور نہایت اچھی اخلاق کی مالک آج صبح وہ سب پھر اکٹھے ہو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ان دنوں یہ ہوا تھا کہ یلدرم کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف پیاری اور نہایت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ سب کے لیے شوق کی بات تھی کہ دل پھینک یلدرم اتنا اچانک کس طرح بدل گیا۔ اور سناؤ بھئی، کیسی جا رہی ہے تمہاری شادی؟ ذیشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہائے فائے برو، اب میرے پاس بھی کوئی ہے جو رات کو میرا انتظار کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتی ہے، اور سچ پوچھو ایسی اچھی بیوی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، ہے نا سردار؟ ذیشان نے شروع میں سب کو جواب دیتے آخر میں سردار پر گہرا طنز کیا تھا، جس نے بمشکل مٹھیاں بھینچ کر برداشت کیا، ورنہ اس کی بات پر اسے عفاف کی یاد شدت سے آئی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے لیے اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اور یہاں تک کہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی۔ اسے یاد کرتے اس کی آنکھ ہلکی سی نم ہوئی تھی۔ عفاف کو کچھ پتہ چلا؟ شہریار نے پوچھا۔ تو سب
عفاف کے ذکر پر سنجیدہ ہوئے تھے۔ سب نے نفی میں سر ہلایا تھا کیونکہ کوئی اس تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ بظاہر تو سردار خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا، مگر در حقیقت اس کے کان وہیں ٹکے تھے۔ یلدرم اپنا فون وہیں چھوڑ کر ان سے ایکسکیوز کرتا اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا اس کے فون پر کال آنے لگی، جہاں وائی فائی کالنگ لکھا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ارے وہ دیکھو یار، وہ تو باہر گلاب کے پھول خرید رہا ہے۔ عالیان نے سب کی توجہ باہر کی جانب کروائی، جہاں یلدرم خوشی خوشی گلاب کے پھول خرید رہا تھا۔ جلدی کال پک کرو، بھابھی کو بتاتے ہیں۔ شہریار نے فوراً کال پک کرتے اسپیکر پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتے، وہ آگے سے پہلے ہی بول پڑی۔ یلدرم کہاں ہو تم؟ کیا عفاف کے پاس نہیں جانا؟ تم جانتے ہو نا ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہاں سے جلدی سے نکلو، پھر ہم عفاف سے ملنے کے لیے چلیں گے۔ میں تیار ہوں، بس تم گھر آ جاؤ۔ اور تم نے پھول لے لیے نا اس کے لیے، یاد ہے نا؟ یاد سے لیتے آنا۔ یہ کہتے ہی کال کٹ چکی تھی، جبکہ اب وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کے ہی ذہن میں یہ سوال تھا کہ یلدرم جانتا تھا عفاف کہاں ہے، مگر اس نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں سب سے چھپاتا رہا؟ اچھا گائز، اب میں چلتا ہوں، اپنی بیوی کو پھول بھی تو دینے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی اپنی چیزیں اٹھائیں، مگر ان سب کے تاثرات نوٹ نہ کر سکا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس کے جاتے ہی سب ایک گاڑی میں اس کے پیچھے نکلے تھے۔ گاڑی سردار ڈرائیو کر رہا تھا، جس کی سپیڈ وہ لمحہ بہ لمحہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ سب خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو خطرناک حد تک غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کسی میں کچھ بھی کہنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ وہ یلدرم کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ پہلے یلدرم نے اپنی بیوی کو گھر سے پک کیا اور پھر آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ سردار کی گاڑی بھی ٹھیک بالکل اس کے پیچھے ہی تھی۔ جیسے ہی یلدرم کی گاڑی اپنی منزل کو پہنچی تو سردار کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی بیٹھے حیرت سے دنگ ہوئے تھے۔ منہ میں کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہ بچا تھا۔ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں لگا یہ سب جھوٹ ہے، مگر یلدرم کی یہاں موجودگی کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی یلدرم قبرستان کے اندر گیا، سردار بھی کانپتے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی یلدرم نے ایک قبر کے سامنے پہنچ کر اس کی قبر پر گلاب کے پھول رکھے اور قبر پر کندہ نام پڑھ کر، سردار کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اپنے جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں، سردار کو یہ آج معلوم ہوا تھا۔ اس کی ہستی صحیح معنوں میں دہل کر رہ گئی تھی۔ عفاف بنت سیال نام کی قبر دیکھ کر عالیان کے دل میں درد سا اٹھا تھا، اور اس نے بے یقینی سے سردار کو دیکھا، جو خود پھٹی آنکھوں سے قبر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سوداگر، میرا دلدار، رائٹر ایمن رضا، کس نمبر 18۔ یلدرم یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور اس قبر پر عفاف کا نام کیوں لکھا ہے؟ ذیشان نے چیخ کر کہا۔ ذیشان کی آواز سن کر یلدرم اٹھا اور پیچھے پلٹا۔ حیرت سے تو اس کی بیوی بھی دیکھنے لگی تھی سب کو۔ تو آخر تم سب کو پتہ چل ہی گیا۔ ویسے میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ چلے، مگر خیر اب تم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یلدرم نے صاف سپاٹ انداز میں کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اور صاف صاف بتاؤ کہ تم کب سے جانتے ہو کہ عفاف مر چکی ہے، اور ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتے شہریار نے بفرتے ہوئے کہا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے ایک موقع ضرور جڑ دیتا۔ جاننا چاہتے ہو میں نے تم میں سے کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا؟ تو سنو، میں اسی دن جان گیا تھا جس دن تم نے عفاف کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسے میں نے اپنی زندگی ہارتے دیکھا تھا۔ اپنی ان آنکھوں سے اسے میں نے خون میں رنگتے اور اپنے بچے کو صدائیں لگاتے دیکھا تھا۔ اس دن میرے ہاتھ اس کی دم توڑتی سانسوں اور لمحہ بہ لمحہ تیزی سے بہتے خون سے رنگے ہوئے تھے، اور اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کی موجودگی کا علم تم میں سے کسی کو بھی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تم سب اس کی موت کے ذمہ دار ہو، کیونکہ تم میں سے کسی نے ایک بار بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا، نہ اس کے پیچھے آیا۔ اگر تم لوگ اسے روک لیتے تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ یلدرم نے بھی غصے سے سرخ ہوتے شہریار کو پیچھے دھکا دیا تھا، جو عالیان پر جا گرا تھا۔ مگر سردار تو اس کا شوہر تھا، کم از کم عفاف کی آخری رسومات کا حق ادا کرنے تو دیتے اسے۔ عالیان نے سردار کی سرخ بہتی آنکھوں اور شکستہ قدموں سے زمین پر بیٹھتے دیکھ یلدرم سے کہا۔
آخری رسومات پٹا جو یہ ادا کرے گا اس کا حق، اسے پتہ بھی ہے آخری رسومات کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ حقدار تھا اس کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم ایک قاتل کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مقتول کا حق ادا کرے؟ اتنا ہی آسان ہے یہ سب؟ اصل میں تو یہی مجرم ہے، اس کی موت کا۔ کیسے وہ اس سے اپنے بچے سے ملنے کی بھیک مانگتی رہی، اور اس نے کیسے بے دردی سے اسے گھسیٹتے ہوئے چوکھٹ سے باہر نکال دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے گھر میں اور اس کی زندگی میں عفاف کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ مر چکی ہے، اس کے لیے یہی کہا تھا نا تم نے سردار؟ اور اب اگر وہ مر گئی ہے تو پھر یہ دکھ کا دکھاوا کیوں؟ کم از کم اسے سکون سے مرنے تو دو۔ تم جانتے ہو اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے سچا پیار دیکھا تھا، وفا دیکھی تھی، مگر تم اس کے لائق تھے ہی نہیں، اس لیے خدا نے اسے تم سے چھین لیا۔ اور یقین مانو، سب سے زیادہ خوش میں ہوں اس وقت۔ میرے دل کی حالت اس وقت تمہیں دیکھ کر کتنی اچھی ہو رہی ہے، پوچھو مت، کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتے ہو، اور تم دونوں۔ اس نے علیان اور شہریار کی طرف اشارہ کرتے کہا، بڑی محبت کا دھرم بھرتے تھے میری بہن سے، اب پتہ چلا کہ وہ تم دونوں کے مقدر میں کیوں نہیں لکھی گئی۔ یلدرم نے سرخ آنکھوں سے زبردستی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم لوگ اس پر یقین نہ کر پائے۔ تم لوگوں کو بھی کیا کہنا، جب شوہر ہو کر اس پر یہ اعتبار نہیں کر پایا، تم تو پھر پر آئے تھے۔ اس کی بات پر دونوں کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ سچی محبت وہ نہیں جو بیچ مجھار میں ساتھ چھوڑ دے، سچی محبت تو وہ ہے جو مرتے دم تک ساتھ نبھائے، جیسے عفاف نے تم سے کی سردار، اور بدلے میں اسے تم نے کیا دیا؟ بے اعتنائی برتی اس کے ساتھ۔ تم ہو ہی سی قابل کہ تنہائی در بنے اور تمہیں کوئی چاہنے والا نہ رہے۔ اب بیٹھ کر غم مناؤ، جو اصل میں تمہارے ساتھ تھی، تم سے محبت کرتی تھی، اس کو تو تم نے مار دیا۔ تم بھی اب بھگتو۔ وہ طنزی انداز میں سردار کو جتاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یلدرم کی سچی اور تلخ باتیں سردار کا دل چیر کر لہو لہان کر گئی تھی۔ کان کچھ بھی سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ بس بکھرے حلیے میں اپنی ذہنی دنیا، اپنی دنیا جہاں کی دولت اپنی محبت کھو دینے پر ماتم کنا تھا، اور بس یک ٹک عفاف کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بھی وہاں موجود ہے، اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے پا کر کھو دیا تم نے، اے سوداگر، کتنے گھاٹے کا سودا کیا تم نے۔ تڑ تڑ برستی تیز برسات شروع ہو چکی تھی، مگر وہ دنیا جہاں بلائے قبر کو پیار سے چھوتا منہ اس سے واپس آنے کی التجا کر رہا تھا، جو اس سے کیا بلکہ زندگی سے ہی روٹھ گئی تھی۔ سردار اٹھو، چلو یہاں سے، تم بھیگ رہے ہو۔ شہریار نے اس کا کندھا ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سردار، تم سن رہے ہو؟ علیان نے اسے گھرکا، مگر وہ اس کا کندھا جھٹک گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا رہنے دو عفاف کے پاس۔ تم دیکھ نہیں رہے وہ سو رہی ہے، تم اس طرح بولو گے تو اس کی نیند خراب ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ سردار ذیشان کی ذہنی کیفیت دیکھ حیرت سے دنگ لہجے میں بولا، میں نے کہا دفع ہو جاؤ سب۔ وہ ایک دم دہاڑا تو چاروں ناچار ان کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ عفاف، عفاف، اٹھ جاؤ، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اٹھ بھی جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسے مذاق نہیں پسند۔ دیکھو بس ایک بار آ جاؤ، بس ایک بار، پھر کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، آئی سویئر۔ اور دیکھو یارم بھی تمہیں یاد کر کے روتا ہے، میرے لیے نہ سہی، اسی کے لیے آ جاؤ۔ روتے ہوئے اس مضبوط مرد کی ہچکیاں بن گئی تھی، کیا کرو گے میرے واپس آنے پر؟ سامنے عفاف کو بالکل سفید لباس میں دیکھ وہ چونکا تھا۔ نہایت سفید اجلا لباس تھا، مگر ماتھے اور ہتھیلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، بالکل اسی طرح جب سردار نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ عفاف، تم آ گئی میری جان، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ سب کہتے ہیں کہ تم مر گئی ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم زندہ ہو، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے نا؟ عفاف، تم آ گئی میری جان، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ سب کہتے ہیں کہ تم مر گئی ہو، مگر میں جانتا تھا تم زندہ ہو، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے نا؟ اس نے معصوم بچے کی طرح پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، تو سردار بھی مسکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی تو سردار کی جان لبوں پر آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پلیز مت جاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہوتا ہوا اٹھا، جھوٹ، انتظار تو میں نے کیا تھا،
تمہارے آنے کا، میں وہی تمہارے در کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی، تمہیں بلاتی رہی مگر تم نہیں آیا، لیکن موت آ گئی۔ اس نے عجیب لہجے میں کہا تو سردار نے اسے گھورکا، کیسی باتیں کرتی ہو، خبردار جو ایسی باتیں کی، اب میں کسی کو بھی کبھی تمہیں دکھ پہنچانے نہیں دوں گا، میں تمہیں خود میں چھپا کر رکھ لوں گا، پھر کوئی تمہیں مار نہیں پائے گا۔ سردار نے جنونی انداز میں کہا تو وہ کہکا لگا اٹھی، مگر پھر بولی تو لہجہ دکھ، درد، اذیت سے لبریز تھا، مجھے بھلا کون مارے گا؟ مجھے تو تم خود اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہو، اب تو مجھ میں کچھ بچا ہی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم زندہ ہو، تم میری عفاف ہو، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی بات پر پاگل ہو اٹھا تھا۔ عجیب ستم ہے تمہارے اے سوداگر، سانسیں چھین کر کہتے ہو جینا ہوگا مجھے۔ مجھے تو تم خود اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہو، اب تو مجھ میں کچھ بچا ہی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم زندہ ہو، تم میری عفاف ہو، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ تو اس کی بات پر پاگل ہو اٹھا تھا۔ عجیب ستم ہے تمہارے اے سوداگر، سانسیں چھین کر کہتے ہو جینا ہوگا مجھے، یہ کیسی خود غرضی ہے سردار؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ درد سے چلا اٹھا، نہیں نہیں نہیں، نہیں ہوں میں سوداگر، نہیں ہوں، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں سوداگر، دلدار ہوں میں تمہارا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، عفاف کا وجود ہوا میں حائل ہوتا غائب ہو چکا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا رہ گیا، عفاف، 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 مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کی قبر پر سر رکھتے دکھتے جسم سے بولا، بارش اسے بھگوتی چلی گئی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، سوداگر نہیں، میں دلدار ہوں تمہارا۔ بیپ بیپ، اس کمرے میں موجود مریض کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹرز میں افراتفری مچ گئی تھی۔ فوراً سر کو کال کرو، مریضہ کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس بھاگ کر کسی کو کال کرنے گئی۔ یہ میں کہاں ہوں، کون سی جگہ ہے یہ، کون ہو تم لوگ؟ اس لڑکی نے سر تھامتے ہوئے پوچھا۔ سر میں ٹیسوں کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ مجھے میرے بچے کے پاس جانا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میرا بچہ؟